السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ عزیز طلبہ، دیوان الحماسہ میں آپ کا آج کا سبق ہے عصام بن عبید کے اشعار سے۔ وقال عصام بن عبید الزمانی، یہ اسلامی شاعر تھا۔ جب یہ ابو مسمع کے دروازے پر آیا تو اس نے اوروں کو اندر بلا لیا اور اس کو دروازے پر ٹھہرنا پڑا۔ اس نے اپنا ہونے کے باوجود ایسا کیا، اس لیے اظہار ناراضگی کرتے ہوئے اس نے چند اشعار کہے۔ کہتا ہے شاعر: ابلغ ابا مسمع انی مغلغلۃ وفی العتاب حیاۃ بین اقوامی۔ بلغ یبلغ سے ابلغ فعل امر ہے، معنی ہوتے ہیں پہنچانا۔ ابو مسمع یہ نام ہے عصام بن عبید کے دوست کا۔ مغلغلتاً ڈاک والا پیغام، مغلغلہ معنی پیغام جو ڈاک کے ذریعے جاتا ہے۔ رسالتن مغلغلتن وہ پیغام جو ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہو۔ عتاب، عتاب کے معنی ہوتے ہیں اظہار ناراضگی، ملامت کرنا، سرزنش کرنا۔ عاتبہ یعاتب معاتبتاً و عتاباً بامفعلہ کا مصدر ہے۔ حیات معنی جانتے ہیں زندگی، قوم کی جمع اقوام لوگ۔ ترجمہ دیکھیے، شاعر کہتا ہے: میری جانب سے ابو مسمع کو منتقل ہونے والا یہ پیغام پہنچا دو۔ ابلغ ابا مسمع انی مغلغلۃ، میری جانب سے ابو مسمع کو منتقل ہونے والا یہ پیغام پہنچا دو۔ آگے آنے والا جملہ معترضہ ہے، پیغام آگے آئے گا، یہ جملہ معترضہ ہے۔ وفی العتاب حیاۃ بین اقوامی، اور اظہار ناراضگی میں اور سرزنش میں لوگوں کی زندگی ہے۔ حیاۃ بین اقوامی، مطلب یہ ہے، شاعر یہ کہہ رہا ہے عتاب محبت کی علامت ہوتی ہے۔ جب تک لوگ ایک دوسرے کو ان کی غلطیوں پر ٹوکتے رہتے ہیں اور سرزنش کرتے رہتے ہیں تو قوم صلح پر باقی رہتی ہے، اس کے اندر خیر برقرار رہتا ہے، کینہ پیدا نہیں ہوتا۔ اور جب عتاب چھوڑ دیتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں کینہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے شاعر نے کہا کہ عتاب میں لوگوں کی زندگی ہے۔ اگرچہ تھوڑی دیر کے لیے ڈانٹ ڈپٹ سے، اظہار ناراضگی سے تکلیف ہوتی ہے، لیکن در حقیقت وہ محبت کی علامت ہوتی ہے۔ اگلا شعر ہے: ادخلت قبلی قوما لم یکن لہم فی الحق ان يدخلوا الباب قدامی۔ ادخلتا باب افعال سے داخل کرنا،
فی الحقی اے فی الحقیقہ، قبلی معنی مجھ سے پہلے، اور قدامی معنی قدام آگے کے معنی میں ہے، ظرف ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ پیغام یہ ہے، پیچھے شاعر نے کہا تھا کہ میری جانب سے منتقل ہونے والا پیغام ابو مسمع کو پہنچا دو۔ پیغام کیا یہ ہے، ادخلت قبلی قوما لم یکن لہم فی الحق ان یدخلوا الباب قدامی، کہ تو نے مجھ سے پہلے ان لوگوں کو اندر بلا لیا، تو نے مجھ سے پہلے ان لوگوں کو اندر داخل کر لیا، لم یکن لہم فی الحق، کہ جن کو حقیقت میں مجھ سے پہلے داخل ہونے کا حق نہیں تھا، ان یدخلوا الباب قدامی، کہ وہ داخل ہو جاتے دروازوں میں مجھ سے پہلے۔ چونکہ وہ حضرات انسانی صفات اور اخلاق و کردار میں میرے ہم پلہ بھی نہیں ہیں، شاعر یہ کہہ رہا ہے جن لوگوں کو بلایا گیا ہے وہ ان کے اندر وہ صفات نہیں ہیں، وہ اخلاق و کردار نہیں ہیں جو میرے اندر ہیں، یعنی اخلاق و کردار کے اعتبار سے وہ میرے برابر نہیں ہیں، نیز میری آپ سے قربت بھی ہے، یعنی ابو مسمع سے شاعر کی قربت بھی ہے، اس کے باوجود آپ نے لوگوں کو اندر بلا لیا اور ہم کو چھوڑ دیا، اور دیگر جو لوگ تھے ان کو تو بلا لیا اور مجھے باہر ہی چھوڑ دیا۔ اس لیے شاعر سرزنش کر رہا ہے اور شکوہ اور شکایت کر رہا ہے، اظہار ناراضگی کر رہا ہے اپنے دوست سے۔ یہ دو شعر اور ہیں مرار بن سعید کے۔ مرار بن سعید یہ اسلامی شاعر تھا، بنو امیہ اور بنو عباس دونوں کا اس نے دور پایا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بنو عباسیہ کا دور نہیں پایا۔ وقال المرار بن سعید، کیا کہتا ہے شاعر، اذا شئت یوما ان تسود عشیرتا فبالحلم سد لا بالتسرع والشتم۔ شاء یشیع معنی جانتے ہو، شاء یشاء فتح یفتح سے آتا ہے، معنی چاہنا، اور ساد یسودو سردار ہونا، چھا جانا، نصر ینصروں سے ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، شیتا بھی اور تسودا بھی۔ عشیرتن کے معنی ہوتے ہیں قبیلہ، خاندان، جمع عشائر۔ حلم عقل، بردباری، کروما سے آتا ہے، یہ اس کا فعل کروما سے آتا ہے جس کے معنی بردبار ہونا، اور سد فعل امر ہے۔ التسرع یہ باب تفاعل کا مصدر ہے، جلد بازی کرنا، جلد بازی۔ اور والشتمی، شتم یشتم ضرب یضرب سے آتا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، مرار نے یہ اشعار کہے، اگر آپ کسی دن کسی قبیلے کا سردار بننا چاہتے ہیں، اذا شئت یوما ان تسود عشیرتا، اگر آپ کسی دن کسی قبیلے کا سردار بننا چاہتے ہیں، فبالحلم سد، تو بردباری کے ذریعے سرداری کیجیے، لا بالتسرع والشتم، نہ کہ جلد بازی اور گالی گلوچ کے ذریعے۔ شاعر نے ان اشعار آگے جو اشعار ہیں، ایک یہ اس میں بردباری کی تعریف کی ہے کہ حکومت اور سرداری کے لیے ضروری ہے کہ آدمی نرم خوئی کرے،
کیونکہ شر و فساد کے ذریعے حکومت اور سرداری نہیں کی جا سکتی ہے۔ وَلَلْحِلْمُ خَيْرٌ فَاعْلَمَنَّ مَغَبَّةً مِنَ الْجَهْلِ إِلَّا أَن تُشَمَّسَ مِنْ ظُلْمِ۔ حلم جیسا کہ بتایا بردباری، عقل مندی۔ خیرٌ مخفف ہے اخیر کا، معنی ہوتے ہیں بہتر۔ مغبتاً معنی انجام، غب یغب نصر ینصرو سے آتا ہے، اور اس میں جو میم ہے میم مصدری ہے۔ الجہل معنی گنوار پن۔ ان تشمس، شمس یشمس تشمیساً، باب تفعیل سے ہے، دھوپ میں پھیلانا، دھوپ میں سکھانا۔ ادھر واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے تشمس، فعلمن فعل امر ہے بانون ثقیلہ۔ ترجمہ دیکھیے، یقینی طور پر تجھے جان لینا چاہیے کہ انجام کے اعتبار سے بردباری جہالت سے بہتر ہے۔ وَلَلْحِلْمُ خَيْرٌ فَاعْلَمَنَّ مَغَبَّةً مِنَ الْجَهْلِ، انجام کے اعتبار سے بردباری جہالت سے بہتر ہے۔ فَاعْلَمَنَّ یقینی طور پر تجھے جان لینا چاہیے۔ إِلَّا أَن تُشَمَّسَ مِنْ ظُلْمِ، مگر یہ کہ ظلم کے باعث تجھے دھوپ میں ڈالا جائے۔ مطلب یہ کہ انجام کے اعتبار سے عدم بردباری کے مقابلے میں بردباری بہتر ہے۔ بردباری نہ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ بردباری کی جائے تو اس کا انجام بہتر ہوتا ہے، لہٰذا آدمی کو بردباری اختیار کرنی چاہیے۔ لیکن اگر تم پر ظلم اور زیادتی ہو، تمہیں تکلیف میں ڈالا جائے، تو اس وقت عدم بردباری اور جہالت ہی بردباری سے بہتر ہے، تو اس وقت بردباری کو ترک کر دینا چاہیے اور جہالت کا جواب دینا چاہیے، لہٰذا اس وقت نرم خوئی اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ بقیہ انشاءاللہ اگلے درس میں، اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔